اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک تم نے ان باتوں میں بحث کی ہے جن کا کچھ علم تھا، تو اب اس بات میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا کچھ بھی علم نہیں ہے؟ بے شک خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، وہ مسلمان حق پرست اور باطل سے کنارہ کش تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ یقیناً ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو ہیں، اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ یہ اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اے اہل کتاب، تم آیات الہیہ کا انکار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم خود ہی ان کی گواہ بھی ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہو اور جانتے ہوئے حق کی پردہ پوشی کرتے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید اس طرح وہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ اور خبردار، ان لوگوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرنا جو تمہارے دین کے تباہ کرتے ہیں۔ پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ ہدایت صرف خدا کی ہدایت ہے، اور ہرگز یہ نہ ماننا کہ خدا ویسی فضیلت اور نبوت کسی اور کو بھی دے سکتا ہے جیسے تم کو دی ہے، یا کوئی تم سے پیش پروردگار بحث بھی کر سکتا ہے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈھیر بھر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو اس وقت تک واپس نہ کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عربوں کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ بے شک جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور خوف خدا پیدا کرے گا تو خدا متقین کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور قسم کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ خدا ان سے بات کرے گا، اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہی یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو کتاب پڑھنے میں زبان کو توڑ موڑ دیتے ہیں تاکہ تم لوگ اس تحریف کو بھی اصل کتاب سمجھنے لگو، حالانکہ وہ اصل کتاب نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں۔ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی رہتے ہو۔ وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم لوگ مسلمان ہو؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر پوچھا، کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا؟ تو سب نے کہا، بے شک ہم نے اقرار کر لیا۔ ارشاد ہوا، اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس کے بعد جو انحراف کرے گا وہ فاسقین کی منزل میں ہوگا۔ کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں جبکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات برضا و رغبت یا بے جبر و کراہت اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر نازل ہوا ہے، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، ان سب پر ہے۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں، اور ہم خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن خسارہ والوں میں ہوگا۔ خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی، اور وہ خود گواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ بے شک خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر خدا، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے۔
یہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی کہ خدا غفور اور رحیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہ حقیقی طور پر گمراہ ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، ان سے ساری زمین بھر کر سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔